بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے ہو کر وضو کیا تو ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا ہوگا؟ غسل اور وضو کے اہم مسائل ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو دین اسلام کے ان اہم اور نازک مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے اعمال اور عبادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی یا غفلت کی وجہ سے ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان سوالات سے دوچار ہیں کہ ننگے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، یا اگر کسی نے صرف دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وہ وضو درست ہوگا یا نہیں، یا اگر کسی نے باتھ روم میں جہاں بیت الخلاء بھی ہو وضو کیا تو کیا اس وضو میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں، تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر طہارت، وضو اور نماز اور دیگر بنیادی عبادات کے مسائل، تو اس ویڈیو کے ذریعے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم مختصر وقت میں آسان زبان میں درست علم حاصل کریں تاکہ ہماری عبادات میں کوئی خلل نہ آئے۔ وضو اور غسل جیسے مسائل بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وضو صحیح نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ تلاوت قرآن پاک، اور اگر غسل فرض ہو چکا ہو اور ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو ہم ناپاکی کی حالت میں عبادات انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ شریعت کی روشنی میں سخت گناہ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ان تمام مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے گی، ساتھ میں احادیث اور فقہی رائے کو شامل کیا جائے گا تاکہ آپ مکمل اور مستند علم حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات درست ہوں، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کے روزمرہ کے سوالات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح اور دلائل سے بھرپور جواب دے دیا جائے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے اور جو علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نماز کے لیے وضو ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بنا نماز نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بے وضو یا غسل کے بغیر نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن اور حدیث پہ وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ امام بخاری اور امام مسلم ابو ہریرہ سے راوی ہے، حضور سید عالم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس وقت وضو گوارا ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے کفار کی سرحد پر اسلام شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ صحیح مسلم ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل جائیں گے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، جب پاؤں دھوتے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں، امام مالک و نسائی عبداللہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین
مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پھر نماز سے پہلے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس حوالے سے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے نہ کہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے، حتیٰ کہ جس کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا تو اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں تو ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کی یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آ گئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی تو جیسا کہ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ غسل خانہ وغیرہ میں نہائے کہ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا۔ جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کو سطر کو ضروری ڈھانپے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تمیم کرے، مگر یہ بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرط یہ کہ بتائی گئی احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو نماز بھی اس غسل سے پڑھنا جائز درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانہ وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، تو وہ انہیں اپنے کپڑے جمع کرنے لگے، تو انہیں ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیوں نہیں، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں، البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں، جیسا کہ سوئمنگ پول میں ہوتا ہے، تو وہاں برہنہ ہونا جائز نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کر گراہت جائز اور درست ہے۔ سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کے کچھ مانی نہیں، یعنی کہ ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے ہجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لیا، پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے، روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 جو انسان کے جسم سے نکلے، جیسے پیشاب، پیخانہ وغیرہ۔ نمبر 2 جو انسان پر طاری ہو، جسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی کہ جسم انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو پیشاب پیخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2 وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسا کہ خون وغیرہ۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے، جسم پر بہے، مثلاً خون کا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہہ جائے، باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر خون یا کھانا یا پانی منہ سے بر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منہ بر سے کم ہو وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ منہ بر وہ ہے کہ جو بغیر مشقت کے نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بر ہی ہو، منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہو، اس کی انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون ملا کر اتنا ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف کے کسی بھی حصے سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، ان میں کھٹک ہو، محض نزلے کی وجہ سے یا یوں ہی پانی باہر یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1 نیند، لیٹ کر سونا، خواہ وہ چت ہو یا پٹ ہو، یا کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے۔
یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے بغیر سہارے کے سو جائے یا نماز کی کسی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قعدے میں، یا مسنونہ ہیبت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے، مثلا غشی، جنون مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکا مارنا، یعنی کہ اس طرح کھلا کر ہنسنا، اس کے برابر والے سن لیں، کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ خامد ہو یا سہون ہو۔ اگر نماز کے باہر کہکے سے ہنسیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس سے بہنے میں ایسی جگہ پہنچے کہ صلاحیت تھی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے کہ سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے، خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا حلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر، یا ناپاک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس پر پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا، اگر اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب، پیخانہ بدی سے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے رہتے ہیں، لیسدار چپکتا ہوا پانی اگر ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی سے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیسدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرمگاہ کے علاوہ کسی جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کے قے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسی قے کہ جس سے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منہ سے خون نکل کر اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے کہ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو فرض نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے، کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور اس شیطانی عمل بھی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے شراب نوش اسلام میں حرام ہے۔ رکوع و سجود والی نماز پہ جاگنے کی حالت میں کہکا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، کہکا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مسح کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے، کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے، روزہ اور بدن سے کسی بھی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑا بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، ہاں یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا کر رکھو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے۔ بغیر ضرورت سطر کو کھلا رہنا منع ہے۔ دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قصدانہ محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں زخم ہو کہ جلدی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو۔ بہتے خون کی قے وضو نہیں توڑتی۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو جمع ہوا خون تو وضو نہیں جائے گا۔ جب تک منہ بھر نہ ہوا پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آ گیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے۔ اگر حلق تک پہنچا اور اچھلا اور نکل آیا تو وہ ناپاک ہے۔ نیند کے بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ بعض اوقات ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان سے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل پکارا، جواب نہ دیا، باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو فاسد ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔